یہ عالمی صورتحال ہے۔ 20 سال پہلے جب میں کہا کرتا تھا کہ امریکہ جب یہاں داخل ہو گیا ہے تو میں سمجھتا تھا کہ نہیں، امریکہ وہاں سے ذلت و رسوائی سے جائے گا، تو لوگ میرا مذاق اڑاتے، لوگ کہتے تھے ٹیکنالوجی کی باتیں، ٹیکنالوجی کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہے، تم تلواروں کے زمانے کی باتیں کرتے ہو، تم گھوڑوں کے زمانوں کی باتیں کرتے ہو، تم زروں کے زمانے کی باتیں کرتے ہو، تم زینوں کے زمانے کی باتیں کرتے ہو، تم نعرہ تکبیر کی باتیں کرتے ہو، وہاں نعرہ تکبیر کی بات نہیں، وہاں تو میزائل کا فائر ہوتا ہے اور نعرہ تکبیر کرنے والے ہزاروں جہاں اڑ جاتے ہیں۔ تو یہ بنیادی طور پر ایک مستقل 20 سال اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ان راست باز لوگوں کو سراہا۔ تو آج مجھے لگتا ہے کچھ عرصے کے بعد پاکستان جو ہے اس ذلت و رسوائی کی صورتحال کے اندر داخل ہونے والا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان 20 سالوں میں سب سے زیادہ اگر دھوکہ کسی نے دیا ہوگا ان طالبان کو، تو ان میں اکثریت جو ہے شاید پاکستان کے حکمرانوں کی ہوتی ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ پہلے دن سے جس دن طالبان کے اوپر یہ امریکی جو ہیں اس میں حملہ آور ہوئے ہیں، تو سب سے پہلے وہ لوگ پیچھے ہٹے ہیں کہ جو لوگ ان کو مانتے تھے اور ان کے ساتھ اپنے تعلقات استوار رکھتے تھے، جن میں سے پاکستان تھے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ 3 ہوائی اڈے ہم نے دیے تھے اور ان تینوں ہوائی اڈوں سے 57,000 دفعہ امریکن جہاز اڑے تھے اور انہوں نے طالبان کے پرچے اڑائے تھے۔ میں لمبی کہانیوں میں نہیں جانا چاہتا، کون کون سی ایسی صورتحال نہیں ہے۔ تقریباً 80% جو لوگ گوانتانامو بے میں گئے تھے وہ سارے کے سارے یہاں سے پکڑ کے گئے ہوئے تھے۔ عافیہ صدیقی اگر کبھی افغانستان چلے گئی تھی تو مشرف کے زمانے میں اس کو پکڑ کے ان کے حوالے کیا گیا تھا اور بگرام کی جیل میں اس کی چیخیں آسمان کو چھوتی تھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو فریاد کرتی تھیں کہ مجھے کن جانوروں درندوں نے وہاں ان کے حوالے کر دیا، اور بھی کہ ہم نے اسامہ بن لادن کو مارنے کے لیے اور ہم نے ٹیررسٹوں کا قلع کما کرنے کے لیے، دہشت گردی کا خاتمہ کے لیے ہم نے افغانستان میں فوجیں داخل کرنی ہے، تو پوری دنیا کی ہر قوم، ہر جھنڈا، خاص پہ سعودی عرب کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا یا پاکستان کا سبز لالی پرچم تھا، سب نے ساتھ دیا، سب نے ووٹ دیا کہ جاؤ افغانستان پہ حملہ کرو۔ اور آپ یاد رکھیں یہ ہم پہ عذاب نازل ہونے کی صورت ہے۔ عذاب کیوں نازل ہوگا؟ 2 وجوہات کی وجہ سے نازل ہوگا۔ ہم نے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے آخرت میں عذاب رکھا ہے، 2 چیزوں کے لیے آخرت میں عذاب نہیں رکھا بلکہ دنیا میں بھی رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مشرک کو، کافر کو کھلی ڈھیل دیتا ہے، جاؤ تم جا کے بات کرو، جیسے بھی اللہ خود کہتا ہے لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، تمہیں کافروں کا شہروں میں چہل پہل اور خوشی سے گھومنا پھرنا جو ہے یہ دھوکے میں مت ڈال دے، یہ تو مطال غرور ہے، یہ دھوکے کا سامان ہے، اس کے بارے میں مت سوچو۔ لیکن ایک ایسی قوم کو، ایسی امت کو وہ دنیا میں ذلیل و خوار کرتا ہے، جو آیت میں نے سورہ بقرہ کے آپ سامنے پڑھی، میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں اور اس کا ترجمہ پڑھ دیتا ہوں، اور یہ ہم پہ بترجہ اتم لاگو ہوتی ہے، اور ہم نے طالبان کے 20 سالوں میں بھی لاگو ہوتی ہے، پچھلے 50 سالوں میں بھی لاگو ہوتی ہے، اور اس کا عذاب ہم پہ کیسے آئے گا۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تم کتاب کا کچھ حصہ تو مانتے ہو اور کچھ حصے سے انکار کر دیتے ہو۔ ہم یہ تو مانتے ہیں کہ ہم نماز پڑھنی ہے، ہم یہ تو مانتے ہیں ہم نے روزہ رکھنا ہے، ہم یہ تو مانتے ہیں ہم نے تبلیغ کرنی ہے، ہم یہ تو مانتے ہیں ہم نے حج کرنا ہے، ہم یہ نہیں مانتے کہ ہم جہاد کرنا ہے، ہم یہ تو مانتے ہیں کہ ہم نے بچوں کو تعلیم دینی ہے، لیکن ہم یہ نہیں مانتے کہ ہماری عورتوں نے ایک حجاب کے اندر باہر نکلنا ہے۔ پاکستان کے میڈیا کا عالم اس وقت یہ ہے کہ میں اب بڑے دکھ سے کہہ رہا ہوں میں اس میڈیا میں طلب کہ آج آپ رسول اکرم کی ایک حدیث 88 چینلز میں آپ کھڑے ہو کر بیان نہیں کر سکتے، اور وہ حدیث میں سناتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی کہ جو کپڑے پہنتے ہوئے برہنہ نظر آئے۔ آپ بیان کر کے بتائیں، آپ کے پیچھے پورے کا پورا میڈیا پڑ جائے گا کہ آپ نے عورتوں کے خلاف بکواس کی ہے، آپ مساجنس۔ آپ بتائیں، ایک دفعہ بیان کریں کہ عورتیں یہ باہر کیوں نکلی ہیں، اللہ تو حج کے وقت حجاب کی اس کے میں محرم کی پابندی لگاتا ہے، یہ کیسے نکلی؟ آپ نہیں بیان کر سکتے۔ دوسری جو چیز ہے اس کے بارے میں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں عذاب دوں گا دنیا کے اندر، اور وہ ہے تشیع الفاحشہ، فحش زندگی کو آگے بڑھانے کے لیے، کہ جو فحاشی جو لوگ کرتے ہیں ان کو آگے بڑھاتے ہیں، مسلمانوں کے اندر جو اور مومنین کے اندر فحاشی پھیلاتے ہیں، اللہ کہتا ہے ان کو بھی دنیا میں عذاب۔ یاد رکھو مجھے اس دن سے خوف آتا ہے جب عالمی برادری کی 48 ملک یہ کہیں کہ آؤ اس پاکستان پہ حملہ کر دیں، کیونکہ یہاں ایسے ہتھیار ہیں کہ جو شدت پسندوں کے قبضے میں آ جائیں گے، یہ حتمی ہتھیار ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں
آپ 20 سال طالبان کی طرح عالمی برادری سے لڑ لیں گے؟ اب بھی استغفار کا وقت ہے، اب بھی اللہ کی طرف رجوع کا وقت ہے، اب بھی یہ سب کچھ ہے۔ اور لیکن جو میں چال دیکھ رہا ہوں کہ جب سے وہاں اسلام کے نظام کی گھنٹی بجی ہے، ہمارے ہاں فحاشی، عریانی، خاتون کی بالادستی، اس سب چیز کی گھنٹی بجتی چلی جا رہی ہے، اور ہم پہ وہ دن جو ہے بہت جلد آنے والا ہے۔ یہ میدان غزوہ ہند کا میدان ہے۔ ہم نے اگر اپنے آپ کو اس قابل نہ کیا تو اللہ اس بات پر قادر ہے کہ پوری کی پوری نسل کو مٹا دے، اور جہاں ایک ایسی نسل پیدا کر دے کہ جو غزوہ ہند کے اندر شریک ہو سکے۔